حالات وے فارورڈ بالکل نئے الیکشن ہو نیا مینڈیٹ ہو ان کو انہوں نے جو خنجر بھونک دیا. کیوں؟ ناظرین کرام السلام علیکم. آئین ایام کا ایک اور شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر. آج کے شمارے میں ہمارے ساتھ موجود رہیں گے جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے اسپوکس پرسن اور وائس پریزیڈنٹ یوتھ جو ہے پی ڈی پی کا نجم ثاقب. ثاقب آپ کا خیر مقدم. شکریہ بہت بہت. سیدھے سوالات پہ آتے ہیں ہم. چونکہ جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے ان کا ایک اپنا ایریا ہے اور ہم نے دیکھا کہ 2019 سے اب تک کی سیاست میں کافی بدلاؤ ہے. تو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جو قیادت ہے کس طرح اس وقت وہ دیکھ رہی ہے اپنے ایڈیاز کو؟ کیا وہی ایڈیاز اب بھی ہے یا وقت کے ساتھ ساتھ بدلاؤ ضروری ہے؟ دیکھیے بہت اہم سوال پوچھا ہے آپ نے، کیونکہ جو خاص طور پر 2019 کے بعد جموں کشمیر کی سیاست جو ہے وہ سمٹ کے بہت کچھ چند ایشوز پہ جو ہے مدعوں پہ ہے وہ سمٹ کے آ گئی ہے. لارجر جو ہم سوچتے تھے ایک باری جب مفتی صاحب نے ایک باری نعرہ دیا تھا سیلف رول کا اور پیس امن کا، ملکوں کے درمیان بات چیت کا، کراس ایل او سی ٹریڈ کا، رستے کھولنے کا، کوریڈورز کھولنے کا، ایکسچینج، پیپل ٹو پیپل ایکسچینج، آج وہ کہیں ہمارے ذہن جو ہے جنہیں انگریزی میں کمپریہنڈ وہ خیال ہی نہیں کر سکتے، وہ وہم و گمان میں ہی نہیں آتا ہے کہ آج ہم ایسی کوئی جو ہے بات کہیں. حالانکہ صورتحال اس ٹائم میں بھی ایسے تھے جب 1999 میں مفتی صاحب نے کراس ایل او سی ٹریڈ، پیپل ٹو پیپل ایکسچینجز اور رستے کھولنے کی بات، لارجر جو ہے کمپریہنسو ڈائلاگ پروسیس کی بات. حالانکہ اس ٹائم پہ بھی کیونکہ اس ٹائم کارگل وار ہوا تھا 99 میں، دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہو گئی تھی اور یہ پارٹی اس کی بالکل جو ہے 99 میں ہی اس کی سنگ بنیاد ڈالی گئی اس تنظیم کی. تو اس جنگ کے پس منظر میں یہ بات کہنا کہ آپ امن کرو، آپ جو ہے رستے کھولو، آپ جو ہے پرزنرز کو چھوڑو، آپ ہیلنگ ٹچ پالیسی اختیار کریں، ڈنڈے کی پالیسی اختیار نہ کریں. آج وہ انسان، آج بھی وہی صورتحال ہے مگر آج وہ جو ہے ہم وہم و گمان میں نہیں لا سکتے، آج وہ ہم بات نہیں کر سکتے. کیونکہ 2019 ایک ایسا بینچ مارک تھا جہاں جموں کشمیر کی سیاست ایک جو آئیڈیالوجیکل جو خیالاتی سیاست تھی اس کو کوشش کہیں نہ کہیں کی گئی کہ جموں کشمیر کو ایک سیاسی مسئلے میں کنورٹ کرنے کی. ایک خیالات کی جنگ تھی جو مفتی صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ خیالات بیٹل آف آئیڈیاز، یہ جمہوریت میں اس میں آپ کے جو ہے خیالات مجھ سے جو ہے برعکس ہو سکتے ہیں بٹ آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اپنے جمہوری ایوانوں میں اپنی بات رکھیں، اپنے خیالات رکھیں، ان پہ قدغن نہ لگے. آج 2019 کے بعد جو ہم دیکھ رہے ہیں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے سری نگر میں بک فیئر کی انوگریشن ہو گئی اور کل میں نے ایسے پڑھا کہ کچھ بکس جو ہیں، کتابیں جو ہیں ان پہ بین لگائے گی، ان پہ جو ہے ان کو اینٹی نیشنل جو ہے سیسیشنسٹ قرار دیا ان کتابوں کو. ایک طرف سے بک فیئر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، بک فیئر ایجوکیشن کو، اور ایک طرف سے تو کہیں کا تضاد ہے. اور یہ صرف تضاد یہاں کے جو سیاسی پس منظر ہے اس میں نہیں، یہاں کی تنظیموں میں، جہاں اپنے باقی کی جو چھوٹا سا پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں، یہاں کی تنظیموں میں بھی یہ تضاد ہے. میں کچھ دنوں پہلے حیران تھا کہ میں فون اپنا دیکھ رہا تھا، میں نے اگر روح اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھا اور اس سٹیٹمنٹ میں روح اللہ صاحب یہاں 370 کی بات کر رہے ہیں. اس سٹیٹمنٹ میں اگر روح اللہ صاحب پولیٹیکل پریزنرز جو پہلگام اٹیک کے بعد یہاں پہ کچھ لڑکوں کو اٹھایا گیا ان کی بھی بات کر رہے تھے. بٹ اگلے یہاں سے ڈائریکشن میں نے یہ بھی دیکھا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کے چرنوں میں ہمارے چیف منسٹر جو ہے وہ پھول چڑھا رہے تھے، پھول برسا رہے تھے. وہی سردار ولبھ بھائی پٹیل جن کا یہ سپنا تھا، جن کا یہ خواب تھا 370
ختم کریں جو 370 کے بالکل فرام ڈے پہلے دن سے ہی مخالف اس پہ بات کریں گے، کیونکہ جو سیاسی حریف ہے تو ان کو آپ کو تنقید کا نشانہ بنانا یہ تو سیاست کا حصہ ہے، لیکن جو پیراڈگم شفٹ ہوا ہے پی ڈی پی اس کے لیے تیار ہے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ اب لوگوں کو وہ ڈارک سائڈ میں نہیں رکھ سکتے، جو حقائق ہے جو فیکٹ ہے اس کو سامنے لانا ہی رکھنا ہوگا آپ نے. تو اس پیراڈگم شفٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، کیا کچھ نیا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے؟ 2-3 چیزیں ہیں. جموں کشمیر میں آج ہماری پہچان پہ ایک حملہ چل رہا ہے، چاہے ہم وہ مانیں یا وقت کے حالات مجھے وہ اس چیز کی اجازت دیں بولنے کی، مگر ایک حملہ تو ہے. وہ حملہ ہماری زمین پہ ہے، وہ حملہ ہماری نوکریوں پہ ہے، وہ حملہ ہماری جو ہے جو ہمارے ریسورس ہے، جو ہمارے وسائل ہے، وہ حملہ ان پہ ہے. وہ حملہ ہماری پہچان پہ، ہماری تہذیب پہ ہے، ہماری تمدن پہ ہے، ہمارے اخلاق پہ ہے، ہمارے کردار پہ ہے، ہمارے معاشرت پہ ہے، ہماری اقتصادی حالات پہ ہے، ہماری نوجوان نسل پہ ہے. اور وہ حالات ایک سسٹمیٹک طریقے سے ان پہ حملے کیے جا رہے ہیں. وہ حالات، وہ حملے جو ہیں صرف ایک ہی ڈائریکشن میں، ایک ہی سمت میں نہیں آ رہے ہیں. اور اس کے لیے پولیٹیکل پارٹی جو ہے، صرف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نہیں، اس کے لیے ایک لارجر جو ہے سوسائٹی کو کھڑا ہونا پڑے گا. کیونکہ ہم نے دیکھا کل یہاں پہ لوگوں نے ایک متحد آواز میں کل نیشنل کانفرنس کو قریباً 50 سیٹوں کا مینڈیٹ دیا. کل جب یہاں پہ 5 اگست کالا دن جسے ہم کہتے ہیں، جب اس کی برسی تھی، حکومت کو چاہیے یہ تھا کہ وہ ایز گورنمنٹ پروٹیسٹ کریں، سیکٹریٹ سے دھرنا نکالیں، لال چوک میں آئیں، جہانگیر چوک میں آئیں، ریزولوشن پاس کریں، اسپیشل ڈے اسمبلی بلائیں اور قانوناً کانفرنسز کروائیں، ہر جگہ ڈگری کالجز میں، اسکولز میں پروگرامز کروائیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں. وہ اس کے لیے ان کا مینڈیٹ تھا، اس کے لیے ان کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا، اس کے لیے لوگوں نے ان کو 50 سیٹیں دی تھی. اس لیے نہیں 50 سیٹیں دی تھی کہ جب 13 جولائی مارٹیئرز ڈے تھا عمر صاحب دلی میں بیٹھے تھے. نہیں، جو جن کا مطلب آپ حکومت کو تنقید کریں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم اس وقت بھگت رہے وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی دین ہے. میں بھی ان پہ الزام لگا سکتا ہوں کہ ہم جس جلس، اگر 1.5 لاکھ میرے بھائی بہن زمین کے نیچے دسے ہوئے ہیں، گڑے ہوئے ہیں، وہ تو نیشنل کانفرنس کی دین ہے. جب انہوں نے کشمیریوں کو گن اٹھانے پہ مجبور کیا، جب 87 میں انہوں نے کشمیریوں کا مینڈیٹ، ان کا دستار چھینا، ان کا حق چھینا. صلاح الدین تو الیکشن لڑ رہا تھا، اس کو مجاہد کس نے بنایا؟ اس کو گن کس نے اٹھوایا؟ یاسین ملک اگر پھانسی کے کگار پہ ہے، اس کو کس نے وہاں پہنچایا؟ آج اگر ہمارے ہم بجبارہ کے، آپ بھی بجبارہ سے، میں بھی، سلطان صاحب جو ہمارے کھڑم کے تھے، آج وہ زندہ نہیں ہوتے. ان کی بیٹی کو نوکری سے نکالا گیا جو ہے. تو آج وہ ہمارے کتنے لوگوں پہ پریشانیاں ہوئی. میں ان پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ اخوان لایا. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ انہوں نے ہماری جو ہے عزت پہ ڈاکہ ڈالا. انہوں نے جماعت اسلامی کے کیسے قرآن جلائے 4 اپریل کو. میں اس کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں. میں اگر ہم پاسٹ میں، ماضی میں جائیں، مجھے بھی ان کے کہنے کے خلاف کروڑوں چیزیں ہیں. شیخ صاحب نے کیسے 47 میں ایک یہاں کی جو پاپولر ول کے خلاف ایک ڈیسیجن لیا، ایک ملک کے ساتھ الحاق کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ایکارڈ کیے، اندرا شیخ ایکارڈ، پھر پرائم منسٹر سے نیچے چیف منسٹر کیسے آئے، پھر پی ایس اے کیسے لایا انہوں نے، پھر کیسے وقتاً فوقتاً انہوں نے کیسے یہاں پہ جو ہے ڈاکے ڈالے. پھر فاروق صاحب نے کیا کیا، سارا ہمیں پتہ ہے، ساری ہسٹری ہمیں پتہ ہے. عمر صاحب کی ہسٹری پتہ ہے، عبدالغور کو کیوں پھانسی دی، وہ بھی ہمیں پتہ ہے. ہمیں ساری چیزیں پتہ ہے. مگر میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میں آج جو ہے پریزنٹ حالات، بالکل وے فارورڈ یہ ہے جناب، جن لوگوں کو مینڈیٹ دیا گیا ان کو کھڑا ہونا پڑے گا. وہ بزدلوں کی طرح، قائروں کی طرح یہ نہیں بول سکتے کہ ہم کچھ کر نہیں پاتے. اگر آپ کچھ کر نہیں پاتے تو آپ ریزائن کر لیجئے. آپ سے بہتر لوگ ہیں جو کچھ کر پاتے ہیں، شاید جو کر پائیں گے، ہو سکتا ہے کر پائیں گے. نئے الیکشن ہو، نیا مینڈیٹ ہو سکتا ہے ہم متحد ہو کے، تب تو ہم نے بولا تھا پی ایچ ڈی میں لڑیں گے الیکشن. آج ہم ایک یونانیمس ریزولوشن پاس کرتے کہ ہم اس سسٹم کے نظام کے خلاف ہیں. اس ٹائم تو آپ نے بولا اپنی سیٹوں کی پڑی تھی. اس ٹائم آپ کو چور جو ہے آپ نے بیچ ڈالا تھا. جو آپ نے 4 اگست کو جب آپ پرائم منسٹر سے ملے تھے 5 اگست سے پہلے، پھر تو آپ کو میں نیشنل کانفرنس میں وہ بھی الزام لگاؤں گا آپ نے کیا پرائم منسٹر سے، شاید آپ سے مشورن جو ہے 370 ہٹایا گیا، 35 سے ہٹایا گیا. وہ اسی لیے آج بھی آپ چپ ہو. آپ نے پی ایچ ڈی کی بات کی، وہ ایک لارجر انٹرسٹ کے لیے بنا تھا جیسے کہ کہا گیا تھا. بالکل. تو وہ اس وقت تو کہیں ایگزسٹ نہیں ہو رہا ہے. بالکل. وہ تو انہوں نے تو خنجر بوک دی اس پہ. نیشنل کانفرنس نے ایک کشمیری عوام متحد ہوا تھا کسی آواز کو لے کر، کسی مشن کو لے کر.
اور اس مشن کو انہوں نے جو ہے خنجر بھونک دیا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کو کرسی کی لالچ تھی. اگر عمر صاحب کو پہلے ہی الیکشن سے پہلے پتا تھا کہ میرے پاس پاور نہیں ہے تو الیکشن کیوں لڑا پھر؟ اور اس کے بعد آج اب یہ جو ہے ڈرامہ کر رہے ہیں کہ میری نہیں چل رہی ہیں. اگر نہیں چل رہی ہیں تو آپ 50 کروڑ کی گاڑیاں کیسے لا رہے ہیں؟ اب رات کبھی دلی، کبھی پنجاب، کبھی احمد آباد، کبھی دلی، کبھی پتہ نہیں کیا کیا، اور آپ اپنے لوگوں کو جو ہے آپ بول رہے ہیں ہم ملازمت نہیں دے سکتے ہیں. تو رحیم رافر صاحب کے جو ریلیٹو ہیں جو ریٹائرڈ ہو گئے تھے ان کو کیسے آپ نے نوکری دلائی؟ ہم نے آپ کو بولا کہ یہاں مسئلے مسائل ہیں. ہم نے ان کو بولا آپ ایڈوکیٹ جنرل اپوائنٹ کریے، اپنی طاقت اپنی کمزور مت کریے، آپ شال مت ڈالیے، آپ اپنی اسرٹ کریے، اپنے ول جو ہے پولیٹیکل ول کو اسرٹ کریے. ہم نے بولا ان کو، ہم نے بولا ایڈوکیٹ جنرل اپوائنٹ کریے. اگر انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل اپوائنٹ کیا ہوتا آج ریزرویشن والا اتنا بڑا نوجوانوں کا مسئلہ ہے. ابھی مجھے کوئی بول رہا تھا کہ یہاں کچھ نرسوں کا پوسٹ نکلا ہے 10 کی 12، اس میں سے 7 ریزرو ہے. کہاں جائیں گے آپ کا بھائی اور میرا بھائی؟ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ ہر اقتصادی حالات ختم ہو گئی ہیں، معیشت ہماری ختم ہو گئی ہے، کچھ ہے نہیں، کہاں جائیں گے؟ ہم نے بولا ایڈوکیٹ جنرل. ابھی پرویز کو جموں میں مارا گیا، دیوسر میں لڑکوں کو مارا گیا. ہم نے ان کو بولا اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن کی اپوائنٹ کریے. کیوں نہیں کر رہے ہیں اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ضمیر کا سودا کیا ہے شالوں میں، اپنی کرسی کا. جس منسٹر نے وقف بل لائی اس منسٹر کو اگلے دن ٹولپ گارڈن میں انہوں نے استقبال کیا، والہانہ استقبال کیا. اور ایک نے نہیں، صرف چیف منسٹر، ان کے والد صاحب نے بھی، جو جے کے نیشنل کانفرنس کے صدر ہیں، قائد اور قائد ثانی دونوں ان کے والہانہ استقبال کیا، جنہوں نے مسلمانوں کے جو ہے پورے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا. وہی نیشنل کانفرنس. اور اسی لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ مجھے تضاد لگ رہا ہے کہ حقیقی نیشنل کانفرنس کون ہے. حقیقی نیشنل کانفرنس کیا وہ ہے جو روح اللہ صاحب کہتے ہیں، جو عوام کی دلوں کی عوام کی دھڑکنوں کی بات کر رہے ہیں، کہ وہ عمر صاحب جو چپی سادے ہوئے ہیں، اپنی کرسی کو بچائے ہوئے ہیں؟ ایک سوال ہے میرا نیشنل کانفرنس سے، اگر وہ بول رہے ہیں کہ آپ نے ساری تباہی کی، 2019 کے بعد صرف واحد پارٹی ایسی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کیوں تھی جس کو توڑا گیا؟ نیشنل کانفرنس کو کیوں نہیں توڑا؟ ایک سوال ہے ان سے. اگر صرف پی ڈی پی کو توڑا 2019 کے بعد، 5 اگست کے بعد، اور کسی ساری تنظیمیں بنی، صرف ایک واحد پرانی پارٹی جو تھی نیشنل کانفرنس، اس پارٹی کو کیوں نہیں توڑا گیا؟ ایک سوال ہے میرا ان سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ذکر کیا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے بہت سارے جو لیڈران ہیں وہ نکل گئے یا ان کو نکالا گیا، آپ کہہ رہے ہیں. لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ پالیسیز پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی اپنی تھی. اگر محبوب جی کی بات کریں گے، تھوڑا انہوں نے بھی ایروگنس دکھائی لیڈرز کے تبھی، تو یہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ کہ ایروگنس یہ تھی کہ 12,000 نوجوانوں کی ایف آئی آر واپس کیے. یہی کیا نا انہوں نے کہ کیبنٹ سیکرٹری لیول کا انٹرلاکیوٹر اپوائنٹ کیا جو جموں کشمیر کی تاریخ میں آج تک کبھی نہیں ہوا تھا. یہی کیا نا جب ہماری بچی کی کٹھوا میں ان کے ساتھ جو ہے زیادتی ہوئی، انہوں نے بی جے پی کے 2 منسٹروں کو گھسیٹا، گورنمنٹ سے گرایا، اور گورنمنٹ گرنے پر نہ ڈرے. آج تو پرویز کا انسیڈنٹ ہو گیا نا، میاں صاحب تو انہی کی قوم میں سے ہے نا. کل تو انہوں نے 2.5 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ ووٹ دیے نا اسی قوم نے. آج میاں صاحب کی کیا جو ہے سانپ سوکھ گیا تھا؟ وہ جموں میں پروٹیسٹ نہیں کر سکتے تھے، جنتر مرتر پہ دھرنا نہیں دے سکتے تھے کہ آپ نے گجر کمیونٹی میں ایک نہتے کو، جس کو پولیس خود کہتی ہے شہید ہے، جس پرویز کو آپ نے مارا، نہت تک کہاں گئی؟ ہم نے جو پوری گورنمنٹ اپنی گرائی یہ مان کے چلتے ہو کہ کچھ انٹرنل رفٹ بھی تھا. بالکل نہیں تھا. یہ یہاں جس طرح بہت سارے جو لیڈران ہیں ناراضگی وہ دکھا رہے ہیں. پھر تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں نیشنل کانفرنس کو کہ جو وہ 84 کا راگ رکھتے ہیں، پھر تو ان کی بھی انٹرنل رفٹ ہے. پھر تو اس ٹائم فاروق صاحب کو بھی شاید حکومت نہیں چلانی ہے. دیکھیے جموں کشمیر ایک پیچیدہ جگہ ہے، یہاں پہ ہمیشہ جو ہے سسٹم سے باہر بھی اور سسٹم کے اندر بھی ایک، آپ کو پتہ ہے سارا سسٹم کیسے نظام یہاں چلتا ہے، کیسے جو ہے انہوں نے یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز توڑی. یہ تو عیاں ہے، دھمکیاں دی، اس میں سے تو کچھ واپس آئے، انہوں نے تو عوام سے معافی مانگی، انہوں نے تو اعلان یہ کہا کہ ہمیں کس طرح ہراساں کیا گیا، ہمیں کس طرح ڈرایا گیا، ہمیں کس طرح جو ہے پریشان کیا گیا. تو مجھے تو ایسے کہنے کی ضرورت نہیں. اور اگر ان کا نیشنل کانفرنس کا کہنا یہ ہے، کیا ان میں تضاد نہیں ہے؟ تضاد تو ہر کسی پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا ہے، تضاد تو بی جے پی میں تضاد تو ہر کسی پولیٹیکل پارٹی میں، بٹ وہ پارٹیاں تو نہیں. نیشنل کانفرنس میں تو شاید پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے زیادہ تضاد ہے. ابھی تو انہوں نے ان کے چنے ہوئے اتنے چنندہ لیڈر ہیں جن کو منسٹر نہیں بنایا گیا، اور جس بندے نے ہارا اس کو تو کیبنٹ جو ہے لیول کا ایڈوائزر بنایا گیا. کیا نیشنل کانفرنس میں تضاد نہیں ہے؟ تو ان کو نہیں توڑ سکتے تھے.
تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہیں ایک سازش تھی, کہیں ایک پلان تھا. اور میرا صرف سوال یہ ہے کہ 2019 کے بعد جب 5 اگست 370 کو ہٹایا گیا, صرف نیشنل کانفرنس کو کیوں نہیں توڑا گیا, اور اس کے بعد جو ہی الیکشن ہو گئے نیشنل کانفرنس اتنی باری منڈیٹ سے کیسے جیتی؟ آخر پہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ خود نوجوان لیڈر ہیں, تو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کس طرح دیکھ رہی ہے کہ جو جموں کشمیر کا جو نقشہ ہے, وہ جو پرٹیکولر جو یوتھ ہے, اس کو جس طرح مین اسٹریم پالیٹکس میں لوگ آ رہے ہیں, کھلے ذہن سے آ رہے ہیں, آج نہ کچھ ڈر ہے نہ کوئی دباؤ ہے, تو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا کیا رجحان ہے اس کے متعلق؟ دیکھیے, یہاں جو ماضی میں نوجوانوں کے تئیں جو رویہ رہا ہے, اور چاہے وہ ہماری ریاستی ریجنل پارٹیز ہو یا نیشنل پارٹیز ہو, ان پہ زیادہ توجہ نہیں ہے. 65% جو ہے فیصدی نوجوان ہیں جموں کشمیر کی آبادی, تو اس پہ توجہ نہیں. اگر آپ دیکھیں ہمارے ایم ایل ایز نوجوان نہیں, پرانے وہیں ساگر صاحب پچھلے 6 باری وہ چیف میں وہ منسٹر وہ ایم ایل اے بنے ہیں, اب ان کے 5-6 بار پرانے وہیں. تو نئے جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں, نوجوان لوگ سامنے نہیں آ رہے ہیں. بٹ جو ماحول ابھی بن رہا ہے, امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی نئے نوجوان کو آنا چاہیے سامنے. میں ان کو دعوت بھی دیتا ہوں, کیونکہ دیکھیے جب تک ہم سامنے نہیں آئیں گے ہم اپنے حالات کیسے سدھاریں گے. جموں کشمیر کے اتنے مسائل ہے, اتنی پیچیدہ, اور نوجوانوں کی بات کون کرے گا؟ دیکھیے جس انسان نے 50 سال ایک ہی اپنے جو ہے طریقہ کار سے وہ لائے عمل سے چلے ہیں, وہ راتوں رات ان کو تبدیل تو نہیں ہوں گے. اس لیے نوجوان جو سختی میں جلس رہے ہیں, جو پریشانی میں, جنہوں نے جیل بھی دیکھا, جنہوں نے FIR بھی دیکھا, جنہوں نے جو ہے ساری چیزیں دیکھی, پریشانیاں بھی دیکھی, بے روزگاری دیکھی, سختی دیکھی, تانے دیکھے, کوس نے, جنہوں نے سوسائڈ دیکھا, جنہوں نے ڈرگز دیکھا, جنہوں نے مڑگزار دیکھا, ان کو کھڑا ہونا ہے. اور اسی لیے ہم ان کو دعوت دیتے ہیں, آپ آئیے. سدھار لانا بہت ضروری ہے. دیکھیے ہم تنقید کر سکتے ہیں, تنقید تو چلے گی, مگر سدھار بھی امپورٹنٹ ہے. آپ سامنے آ جائیے. اس جموں کشمیر میں بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے, بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. صرف دیکھتے ایک سائڈ ابھی جو ہم نے بات کی یہ صرف سیاسی پہلو ہے. بات ہم جب انشاءاللہ جب آگے اس کنورسیشن کو لے جائیں گے, اگلے پارٹ 2 پارٹ 3, پھر ہم کہیں میں چاہتا ہوں آپ اقتصادی جو پروگرام ہے, جو پالیسی ہے, کہ نوجوانوں کی اقتصادی حالات پہ کیسے ہم کیسے کام ان کا بدلاؤ کریں. ٹھیک ہے, ان کا پیٹ تو نہیں بھرے گا, میں ان کو صرف کسی سیاسی جو ہے ان کو نعرے بازی سے ان کا پیٹ تو نہیں بھرے گا. میں ان کے لیے پالیسی کیا ہے, ان کے لیے پروگرام کیسے, ان کی اقتصادی حالات کیسے ٹھیک ہوگی, بے روزگاری کیسے ختم ہوگی, اگر ہماری معیشت کو اتنا بڑا دھچکا لگا ہے اس کو ہم کیسے جو ہے سنواریں گے, سدھاریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں آگے اس کنورسیشن کو ہم بڑھائیں. میں بہت خوش ہوا جب آپ نے یہ کہا کہ آپ نے سیریز جو ہے سٹارٹ کی. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس میں کامیابی دے. آپ کی آواز جو ہے جن کی آواز نہیں ہے ان کی آواز بن کے آپ ابھریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پہ جو مسئلے مسائل ہوں گے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اجاگر کریں آپ کے ذریعے, آپ کے مادھیم سے. اور آپ کے جو سامعین معزز سامعین ہیں, میں اللہ سے بھی دعا گو ہوں کہ ہم بالکل ایز اے قوم ہم سختی میں ہیں, ہم پریشانی میں ہیں, بٹ اس میں تھوڑا صبر رکھنا ہے, صبر تحمل رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس سختی سے نکالیں گے. فی الحال آپ نے آج اتنی مصروفیات کے باوجود سمے نکالا اور ہم سے بات کی, ہمیں بھی اچھا لگا. اگلی نشست میں کوشش کریں گے کہ آپ کو پھر سے دعوت دیں گے. تب تک آپ کا بہت شکریہ. تو یہ تھے نجم ثاقب جنہوں نے اپنے تاثرات, اپنے جو پولیٹیکل ویو پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا. آج کے اس پروگرام میں جہاں اتنا ہی, اپنے میزبان شاہ امتیاز اور عدنان شفیع کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.